नात खाने तो बहुत सारी नात खानी अपने इमाम साहब से और जिधर लोगों से आपने सुना है नहीं। और आज मैं जब यहाँ पहुँचा तो पहले इनाम जलानी भाई रहमत अली साहब का मैं इतरा सुना। उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, बस ऐसा महसूस लगा कि जो 15 साल जो 2015 में कुरान सुना था आज मैं कुरान सुन रहा हूँ। अल्लाह ने इनकी आवाज़ में बड़ी कशिश रखी है और कुरान उनका पंगा निकाल दिया। आज हमारे गांव के बच्चे जो है ना क्या है ये, कुरान को अच्छा से पढ़िए, अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए। कुरान अच्छा पढ़िएगा तब ना सवाब मिलेगा, है कि नहीं भाई? सवाब मिलेगा ना? अच्छा पढ़िएगा तो, गलत पढ़िएगा तो सवाब नहीं मिलेगा, चाहे पूरे सर पर रख लीजिए, सवाब नहीं मिलेगा। आइए हमारे साहब तशरीफ रखिए। आप उनकी बच्ची की शादी है, सारे लोग दुआ कर दे ताकि अल्लाह ताला इस शादी को आसान कर दे। बस दो तीन शेर मुलाहिजा कीजिए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिजा कर ले के सिवाए रते बहलो ना किसी को आता है सिवा शेर और देखिए मुलाज़ा कर ले जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। जितने हजरात बैठे हैं सबके हवाले बाबू शेर को जरा मुलाज़ा कर ले। सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोले या रसूल अल्लाह। जब शुदा सोई तो हज़रत आयशा बोले खुदा शाह मदीना के बरोज़े हशर महबूब खुदा शाह मदीना के बरोज़े हशर महबूब खुदा शाह मदीना के बरोज़े हशर
سيدنا شفيعنا وحبيبنا دیکھیے وقت کی قلت بھی ہے اور یہ شادی خانہ آبادی کی محفل بھی ہے. میں نے قرآن مقدس کی عظیم آیت تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ سارے لوگ اس کا مطلب بھی سمجھ لیں گے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ بارہا آپ کے یہاں محفل پاک کی محفل منعقد ہوتی ہے. سارے لوگ مدعو رہتے ہیں، سنا کرتے ہیں. صرف سننا کمال نہیں ہے، سننا کمال نہیں ہے، سن کر کے عمل کرنا کمال ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے لگ بھگ کسی کی عمر 40 سال ہو گئی ہوگی، کسی کی عمر 50 سال ہو گئی ہوگی، کسی کی عمر 60 سال نماز پڑھتے پڑھتے ہو گئی ہوگی. اگر پوچھ دیا جائے کہ نماز میں کتنے واجبات ہیں تو پوری زندگی کا آدھا مقصد تو ختم ہی ہو گیا ہوگا. تو واجب کیا ہے نماز میں، واجب کیا ہے نماز میں. محفل میں بیٹھے ہیں بس تھوڑے سے واجبات پر ہم نشاندہی کر دیتے ہیں تاکہ آپ صاف صاف سمجھ لیں کہ نماز میں کیا پڑھنا واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ 99% لوگوں کو ابھی نماز پڑھنا نہیں آتی. اور بروز قیامت جب رب کے حضور میں آپ حاضر ہوں گے اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ بندہ تو 80 سال سے عبادت کر رہا ہے، 90 سال سے عبادت کر رہا تھا، 100 سال سے عبادت کر رہا تھا، بتا تو صحیح تیرے اعمال کہاں ہے، تیرے اعمال کہاں ہے. اس وقت جب فرشتے آپ کے رجسٹر کھولیں گے تو دیکھیں گے مولا یہ تو صرف نام کے لیے سجدہ کرنے جاتا تھا تاکہ زمانہ والا دیکھے اور کہیں یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، زمانے والے دیکھے اور کہیں یہ 5 وقت کا نمازی ہے، زمانے والے دیکھے اور کہیں یہ پختہ نمازی ہے. کیونکہ یہ تو نام کے لیے نماز پڑھنے جاتا تھا، کام کے لیے نہیں پڑھتا تھا. اگر کام کے لیے پڑھتا نا تو نماز پڑھتا بھی اور نماز سیکھتا بھی، نماز پڑھتا بھی اور نماز سیکھتا بھی. جیسے مثال کے طور پر نماز میں تشہد پڑھنا یہ کیا ہے، واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے. نماز میں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، جب اللہ نیت باندھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اور اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہ کہا اور ڈائریکٹ گیا دیکھا کہ امام صاحب اب رکوع میں ہیں، سجدہ پانے کے لیے بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے اگر رکوع میں چلا گیا تو اس نے تکبیر تحریمہ چھوڑا، گویا اس نے واجب کو ترک کر دیا، گویا اس نے واجب کو ترک کر دیا. اب اس کو یہ شریعت حکم دیتا ہے کہ وہ نماز میں سجدہ سہو کرے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں وہ واجب ہے. تشہد پڑھنا یہ کیا ہے نماز میں؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کسی نے تشہد پڑھا لیکن غلط سلط پڑھا، غلط سلط پڑھا، غلط سلط کا مطلب نہیں سمجھے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. میں ان سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ زمانے کی تھوڑی سی اگر لوگ مجھے کہتے کہ اسے کچھ نہیں آتا ہے تو چلے گا، لیکن بروز قیامت کہاں، جہاں میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ سارے نبی ہوں گے، سارے نبی کی ساری امتی ہوں گی. جب وہاں پہ کہے گا کہ اسے تشہد یاد نہیں تھا، اس وقت بڑی شرمندگی یاد ہوگی نا، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جہاں کی تھوڑی سی شرمندگی کو اپنے سینے میں دفن کر لیجئے اور امام صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھیے نماز کے بارے میں، کیونکہ یہ نماز قبر میں بھی کام آئے گا، بروز محشر بھی کام آئے گا. اور اسی نماز کو ہم لوگ جھٹ پڑ جاتے ہیں، پڑھ کے چل دیتے ہیں. اور پھر جب ہم گئے تقریر کے لیے، شادی کی محفل تھی، لڑکا خوب گٹکا پہ کھایا ہوا تھا، خوب سبحان اللہ ہے کیا وصول کا پہلے شادی کرنے جا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ملا کے بیٹھ کر. کل صبح وہی لڑکا کہتا کہ حضرت کہ نماز کیسے پڑھنا ذرا بتانا دیجیے. اللہ
ابھی بھی اتنی جہالت ہے ہمارے قوم کے اندر، ابھی بھی اتنی جہالت ہے کہ کیا پڑھنا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، کون کون سورہ پڑھنا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے یہ چند الفاظ میں کہتا ہوں، اس میں میری بھلائی نہیں ہے، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ اس لیے کہ ہم جو عبادت کرنے جا رہے ہیں وہ زمانے والے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ جس نے پورے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ہم اس خالق کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، ہم اس رازق کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، ہم اس بندے خالق کی عبادت کرنے جا رہے ہیں جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، ہم اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، یا نہ کہ زمانے والے کی۔ اس لیے خیال کرے ہر نمازی، ہر ناعلم لوگ کہ جس کے اندر علم نہیں ہے وہ پہلے علم حاصل کرے، نماز کے چند مسائل سیکھے، تب جا کر کے۔ اب بہت سارے لوگ رکوع میں گئے ایسے گئے، چلے گئے سجدے میں، ارے باپ رے باپ، لگا کہ سب سے بڑا نمازی یہی ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر ایسے گیا، ایسے کیا، ڈائریکٹ سجدہ میں چلا گیا تو اس نے واجب کو ترک کر دیا، اب اس پر سجدہ سے واجب ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ جی بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو نماز کے جو مسائل ہیں، اس لیے اللہ ہم سبوں کو نماز سیکھنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کے بعد میں نماز سیکھنے کی توفیق دے مولا، کیونکہ ہماری پیشانی جو ہے نماز کی لذتوں سے خالی ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر مکاری بہت ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر ریاکاری بہت ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ زمانہ والا یہ کہے کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سماج ہمارا تعریف کرے کہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ بہت بڑا نمازی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ تھوڑا نہ تھوڑا علم حاصل کرنا ہر انسان پر ضروری ہے، تاکہ کم سے کم نماز کو بہتر سے بہتر پڑھ سکے۔ اگر اچھا نہیں پڑھے گا نا تو نہ دنیا میں ثواب ملے گا، نہ قبر میں ثواب ملے گا، نہ محشر میں ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نماز کو بڑھیا سے بڑھیا پڑھنے کی کوشش کیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔